نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن بھی شہید ہوئے، آپ لوگ ان کا اتنا دھوم دھام سے تذکرہ نہیں کرتے۔ مولا علی بھی شہید ہوئے، ان کا اتنا دھوم دھام سے تذکرہ نہیں کرتے۔ دیگر ائمہ بھی شہید ہوئے ہیں، زہر کے ذریعے سے شہید ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ آپ لوگ نہیں کرتے ہیں، صرف امام حسین کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرات، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ کہیں سے اور میرے ذہن میں نہیں آئی، اسی بستی میں تھا تو میرے دماغ میں یہ بات آئی، یہ اعتراض کیوں آپ کرتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، امام حسن شہید ہیں، امام رضا شہید ہیں، لیکن آپ کے مزاج کو جانتے ہیں۔ اگر ہم ان کا تذکرہ اسی شان سے کرنے لگیں تو آپ فوراً جھٹلانے لگیں گے کہ یہ تو گھر کی بات تھی، یہ تو الزام لگایا جا رہا ہے۔ ارے جب آپ ساڑھے دوپہر کی بات سمجھ میں نہیں آئی، کربلا کا واقعہ جو ہے، عصر کا وقت ہے، پورے دور کا یعنی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، میدان کی بات ہے۔ ارے جب میدان کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کیا گھر کی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی؟ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ اکثر کہا جاتا ہے کیوں نہیں تذکرہ کرتے، تو حضرات تذکرہ اسی ہے، اور ائمہ نے ہمیشہ کوئی نئی کربلا نہیں رکھی، کوئی نئی کربلا ایجاد میں نہیں کی۔ کیا خرابیاں نہیں تھیں؟ کیا برائیاں نہیں تھیں؟ خرابیاں تھیں، برائیاں تھیں، لیکن ائمہ نے کہا کہ دیکھو 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں، بلکہ وہی کرنا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے۔ حضرات، امام حسین علیہ السلام کے عمل کو دنیا نے کیا کہا؟ باغی کہا گیا نا، خارجی کہا، بغاوت کرنے والا، ہائے ہائے، کیا دور اندیشی تھی سرکار سید الشہداء امام حسین کی۔ آپ جان رہے تھے کہ واقع کربلا کے بعد کیا ہونے والا ہے، حکومت کیسے پروپیگنڈا کرے گی، حکومت کیسے ہمارے خلاف سازشیں کرے گی۔ ہمیں کہا جائے گا کہ باغی ہیں، یہ باغی ہیں، یہ باغی ہیں، لیکن ارباب کرم امام حسین علیہ السلام نے ایک بند لفافے میں، ایک بند لفافے میں آپ نے کچھ تحریر کر کے محمد حنفیہ کے ہاتھوں سپرد کر دیا۔ اے بھیا، اسے رکھے رہنا، جب وقت آئے گا تو دنیا کو بتا دینا کہ میں کس لیے نکلا تھا، میرا مقصد کیا تھا۔ سرکار سید الشہداء نے محمد حنفیہ والے اپنا مقصد دے کے بتایا تھا، کہا تھا کہ دیکھو میرا مقصد کیا ہے، ظلم و زیادتی فساد برپا کرنا نہیں ہے، بلکہ میں نکل رہا ہوں تو اصلاح امت کے لیے، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے میں جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ لفظ اصلاح بتا رہا ہے فساد کتنا تھا۔ فساد، برائی، خرابی، اس سے بڑھ کے فساد کیا ہو سکتا ہے؟ مسند رسالت پہ بیٹھا ہوا آدمی دعویٰ کرنے والا اور شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، اور مسند رسالت کے اوپر دعویٰ کرنے والا کیا کر رہا؟ حاکم اسلامی کہنے والا کیا کر رہا ہے؟ حلال و حرام کے درمیان میں تمیز نہیں ہے۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بہت ہی واضح لفظوں میں بات کرنے والے، صراحت لہجہ، دو ٹک بات کرنا۔ دو ٹک تو بات ہو سکتا ہے میری پہنچ رہی ہوگی، دو
کہیں سے کوئی الجھی ہوئی بات امام نہیں کرتے. جب مروان نے پوچھ لیا بتائیے آپ بیعت کیوں نہیں کرتے ہیں، تو امام نے فرمایا سن لو بیعت کرتا ہوں، بیعت اس لیے نہیں کرتا ہوں انہو شارب الخمر، وہ جواری ہے، وہ جیسا انسان یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. سلمہ کی سلامتی کے لیے آپ حضرات ایک صلوات پڑھنے پر محمد وعلیہ. اور یہ شیعت ہی کی پہچان ہے اور گھرانے کی بھی پہچان ہے، اور پیغمبر کے حکم کی پیغمبر کے حکم کی تعمیل ہے. کیسے تعمیل ہے؟ غدیر خم کے میدان میں جب آپ نے خطبہ اعلان امامت کیا تو آپ نے دو جملہ آخر میں ارشاد فرمایا. ایک تو دعا کی ہے پروردگار جو ان کی نصرت کرے تو اس کی نصرت کر. آج اگر آپ اپنے کو محفوظ سمجھ رہے ہیں تو یہ دعائے پیغمبر ہے، یہ دعائے پیغمبر ہے. غدیر کے میدان میں آپ نے فرمایا جو علی کی نصرت کرے پروردگار تو اس کی نصرت کر. مجمع بتا رہا ہے اے مولا اگر میدان میں ہم نہیں تھے لیکن آپ کا پیغام ہمارے والدین نے ہمارے کانوں میں پہنچا. شریک ہے غدیر کے میدان میں. اہتمام تو آپ نے دیکھا کتنا اہتمام کیا آپ نے. جو آگے بڑھ گئے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا، اور اس کے بعد آپ نے یہ پیغام سنایا. پیغام سنا لیا آپ نے تو دو جملہ کہا کیا جو موجود ہیں، اے بات ضائع نہ حضرات، جو ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے جو انہیں باخبر کریں. حضرات آج کے دور میں بھی ٹائم کا بڑا لحاظ ہے. جہاز سے سفر کرتے ہیں، ٹرین سے سفر کرتے ہیں، ہر ایک کا ٹائم موجود ہے کہ اتنے بجے پہنچ جائے گی. کل کے دور میں بھی جو پیدل کے راستے تھے ان کا بھی ٹائم تھا کہ اتنے دن میں قافلہ آ جائے گا. کیا ہے اہتمام اعلان ولایت علی؟ کیا ہے اہتمام قافلہ؟ تو بی بی الگ پریشان، ماں الگ پریشان، بھائی الگ پریشان، باپ الگ پریشان. اب جب آئے تو سب سے پہلے یہی پوچھا کیا کہاں رہ گئے تھے، کہاں رہ؟ کہا کہ پیغمبر نے روک لیا تھا، اس لیے روکا تھا. کہا غدیر خم میں آیت نہ اس کے بارے میں، کہا علی کی ولایت ابھی تو قافلہ پہنچنے نہیں پایا تھا، مدینے نہیں پائے تھے. ساری دنیا میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، گھر گھر یہ اعلان پہنچ گیا. ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد.
گھر پہنچ گیا. کیا بلاغت ہے. سب نے پوچھنا شروع کیا. ہر ایک کو بتا. بیوی نے پوچھا, شوہر نے کہا علی کی ولایت. ماں نے پوچھا تو کیا کہا, علی کی ولایت. حضرات پیغمبر نے ایک جملہ اور کہا کہ باپ کی ذمہ داری ہے, باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو باخبر کرتا رہے. حضرات سلمہ نے جو نعرہ لگایا اسی پہ یہ بات یاد آ گئی. باپ کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ علی کی ولایت آتے رہیں, ایک دن بتا کے بیٹھ نہ جائے, یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد. ہر باپ اپنی اولاد کو بتاتا رہے غدیر کیا ہے, کیا ہے. ولایت تو راس و رئیس ہے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد. ولایت راس و رئیس ہے. علماء کا مجمع ہے, گستاخی ہے ان کی خدمت میں. کیا فرمایا؟ کہا ولایت راس و رئیس ہے حضرات. کیسے؟ کہا بنی الاسلام علی الخمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ولایت. 5ویں چیز ولایت. کسی نے پوچھ لیا, دیکھیے ائمہ کے شاگرد بھی بڑے ہوشیار تھے, وہ کوئی بات ادھوری نہیں رہنے دیتے تھے. وہ ادھوری نہیں رہنے پر پوچھ لیا. یہ مولا اچھا ٹھیک ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, ولایت ہے, یہ بتائیے ان میں سے سب سے بہتر اور اچھی کیا ہے؟ کہا کہ ان میں سے سب سے بہتر کیا ہے؟ امام نے ایک مرتبہ کہا ولایت ہماری سب سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی ولایت کے ذریعے سے نماز کی حفاظت ہوتی ہے, اسی ولایت کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے, اسی ولایت کے حج کیا جاتا ہے, زکوٰۃ دی جاتی ہے, اسی لیے ولایت سب سے بہتر ہے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد. حضرات اور روایت میں جب مرنے والا مرتا ہے تو اس کی قبر میں چند صورتیں آتی ہیں, 6 سور. 6 صورتیں آ جاتی ہیں. اور یہ 6 صورتیں کیا کرتی ہیں؟ اس مرنے والے کی مدد کرتی ہیں قبر میں. 6 صورتیں, ایک داہنی طرف ہے, ایک بائیں طرف ہے, ایک پائیں ہے, ایک سامنے ہے اور ایک سراہنے ہے. جو سراہنے ہے, جو بالین پہ ہے, جو سر کے پاس ہے, وہ پوچھتی ہے من تم کون ہو؟ انا الصلاۃ, میں نماز ہوں. میں نماز ہوں. اب ذرا سوچ لے, جو نمازی ہیں وہی سوچے. صلوات پڑھتے پر محمد علیہ محمد. نماز کا من انتے انا الزکاۃ, میں زکوٰۃ ہوں. بھائی دیکھیے زکوٰۃ کا مسئلہ بڑا اہم ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساری بستی جو ہے وہ کسان ہیں. کسان کیا کرتا ہے؟ اناج پیدا کرتا ہے. 847 کی ہو جائے گیہوں, پتہ نہیں گیہوں بوتے ہیں یا نہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد. 847 کلو غلہ پیدا ہو جائے, گیہوں, جو تو ہوتی ہی نہیں شاید, میرا خیال ہے.
زکوٰۃ کیا کہا زکوٰۃ کے لیے؟ زکوٰۃ کے لیے فرمایا کہ 847 کلو ہو جائے تو اس پہ زکوٰۃ نکالیے۔ دیکھیے 20واں حصہ کم از کم رکھ لیجیے مولانا، کئے کلو پڑے گا؟ 847 میں کئے کلو پڑے گا؟ 33 کلو شاید پڑے گا، 33 کلو 8 کنٹل تو آپ کی کوٹھی اور تجوری میں جا رہا ہے، صرف آپ سے 33 کلو مانگا جا رہا ہے کہ غربا مساکین کو پہنچا دیے۔ لیکن حضرات شیطان بھی بڑا ہوشیار ہے، وہ اسی 33 کلو ہی کو اتنا چمکدار بنا دیتا ہے کہ انسان کو بھول جاتا ہے کہ ہمیں 800 مل رہا ہے، اسی 43 کلو کے اوپر اس کی ساری نظر پڑی رہتی ہے۔ اگر زکوٰۃ نکالتا ہے تو یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کو عذاب سے سامنے ہے، کہا کون ہے؟ میں حج ہوں، سینے کے پاس ہے، تم کون ہو؟ کہا کہ میں والدین کے ساتھ نیکیاں جو کی جا رہی ہیں وہ ہوں۔ یہ صورتیں ہیں جو آنے والے عذاب کو روکتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک صورت جو سراہنے ہے، یہ ساری صورتیں مل کے اکیلے میں دم نہیں، ساری صورتیں مل کے سوال کرتی ہیں، یہ بتاؤ جو تم ہمارے درمیان سب سے حسین و جمیل و خوبصورت ہو، تم کون ہو؟ آواز آتی ہے انا ولایت لآل محمد، انا ولایت لآل محمد، انا ولایت لآل، یہ آل محمد کی ولایت ہے۔ حضرات یہ ہمارے عقیدے ہوں یا یہ ہمارے اعمال ہوں، یہ مجسم ہوتے ہیں، برزخ میں یہی ہمارے کام آنے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو حضرات سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنا موقف بیان کیا، ہدف بیان کیا، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، اس عمل میں جو کچھ مصیبت آئے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عباس جیسا بھائی رخصت ہو جائے، عباس کے بازو قلم ہو جائے، مجھے گوارا ہے۔ ہم شکل پیغمبر کے سینے پہ برچھی لگ جائے، مجھے گوارا ہے۔ ہاں ارباب ادا امام فاطمہ کا لال جب سب شہید ہو چکے، کوئی نہ بچا، تو ایک مرتبہ میرا امام بڑی بے کسی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کوئی جو میری مدد کرنے والا؟ ارے اتنا بڑا مدد دور دراز سے آیا ہے، اے سوگوارو، ارے تمہارا امام ارے نصرت کے لیے طلب کر رہا ہے، ارے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ارے ارباب لاشائے شہداء تڑپنے لگے، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی، اے مولا موت نے ہمیں مجبور کیا۔ اجرکم اللہ، خدا تو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت اطہار۔ حسین آئے ہیں رخصت کے لیے، آئے در خیمہ پر آئے، زینب میرا لباس لے آؤ۔ حسین کا لباس لایا گیا، فضہ نے لباس دیا، زینب نے دیکھا بھیا کیا ارادہ ہے؟ بہن وعدے طفلی کو ادا کرنے میں دیر ہو رہی ہے، میں نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا میں جا رہا ہوں۔ کہا بھیا ٹھیک ہے لباس پہنے، لیکن چاک کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بہن تمہیں نہیں معلوم، میرا لباس اتار لیں گے۔ ارے یہ بہت سیدھا لباس، یہ چاک لباس اس لیے ہے تاکہ ہو سکتا ہے۔ ہاں ارباب ادا، دو جملے مصائب کے بیان کرنا ہے۔ ادھر امام حسین نے لباس پہنا، سید سجاد کے خیمے میں آئے، اے بیٹا سید سجاد، دیکھو جب قید شام سے چھوٹ کے جانا تو یہ میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پیئے تو میری پیاس کو یاد کر لیں۔ ارباب ادا، امام نے آپ کو یاد کیا تھا، اے آقا یہ مجمع آپ کو یاد کر رہا ہے، آیا ہے سوگوار بن کے آیا ہے۔ ارباب ادا حسین چلے، میں
کربلا میں آئے، وقت نہیں ہے ارباب ادا، جلدی جلدی دو باتیں کہنا ہے۔ ادھر مقتل میں حسین آئے، جنگ کرتے جاتے ہیں، ایک مرتبہ وہ منزل آتی ہے کہ حسین کی آواز آنا بند ہو جاتی ہے۔ جب حسین کی آواز آنا بند ہو گئی ارباب ادا، زینب نے چادر سمیٹا اور مرتبہ ام کلثوم سے کہا، یہ بہنا میرا بھیا نظر نہیں آتا ہے، میرے بھیا کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ زینب چلی فریاد کرتی جا رہی ہے، اے بھیا حسین، اے ماں جائے، ارے تمہیں زینب آواز دے رہی ہے۔ ارباب ادا آواز دیتی دیتی ایک مرتبہ بلندی پر آئیں، بلندی پر آنے کے بعد کہتی ہے کہ بھیا اے ماں جائے، ارے تمہیں زینب آواز دے رہی ہے۔ جب کوئی آواز نہ آئی تو زینب کا دل بھر آیا، مدینے کا رخ کیا اور ایک جملہ کہا، اے بھیا اب اس کے بعد زینب نہ کرے گی۔ نہ جانے کس لب و لہجے میں کہا، اے اماں، ارے جسے آپ نے چکیا پیس کے پالا تھا، میرا بھیا نظر نہیں آ رہا ہے۔ حسین کے کانوں میں آواز ٹکرائی، اپنے کو سمیٹا، چاہ کی بتائے زینب چلی جاؤ۔ اے ارباب ادا، طاقت نے ساتھ نہ دیا۔ ہاں ارباب ادا، زینب خیمے میں آئی، فضا میں ایک آواز گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، حسین مارے گئے، حسین قتل کر دیے گئے۔ 40 گزر چکی ہے، زینب اپنے بھیا کا ماتم کر چکی ہے ارباب ادا۔ اب مدینے جا رہی ہے زینب، لیکن جیسے قریب مدینہ پہنچے تھے ام کلثوم نے کہا تھا، اے نانا کے مدینے، ارے ہم لٹ کے آئے ہیں، ہماری آمد کو قبول نہ کرنا۔ ارے جب تیری گلیوں سے گزر رہے تھے، گودیاں آباد تھی، وارثوں کا سایہ تھا، آج جو پلٹ کر آئے ہیں، لا رجالا ولا بنینا۔ لو ارباب ادا، حسین کا لوٹا ہوا قافلہ آیا۔ سید سجاد نے اتنا کہا کہ یہ بشیر جا کے مدینے میں ہمارے آنے کی خبر کر دے۔ بشیر چلا کہتا ہوا، یہ مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، فاطمہ کا لال مارا گیا، نبی کا نواسا قتل کر دیا گیا۔ ارے لٹا ہوا قافلہ بیرون مدینہ ہے۔ ارباب ادا، بشیر مسجد نبوی میں آیا اور آنے کے بعد مصائب بیان کرتا جاتا تھا، مجمع اس طرح سے ایک مرتبہ بھرا ہوا تھا ارباب ادا، ایک بچی کا سہارا لیے ہوئے آہستہ 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 ایک مرتبہ شور اٹھا، ہٹو ہٹو بی بی آ رہی ہیں، ہٹو ہٹو بی بی آ رہی ہیں۔ جانتے کون آ رہی ہیں؟ ارے ام البنین، مادر عباس آگے کھڑی ہو گئی۔ اے آنے والے کس کی خبر لایا ہے؟ بی بی فاطمہ کا لال مارا گیا، بی بی نبی کا نواسا قتل ہو گیا۔ ارے لٹا ہوا قافلہ آیا ہے۔ بی بی کہتی نہیں، کون سے حسین کی خبر؟ بی بی رسول کا نواسا، وہی قافلہ جو 28 رجب کو گیا تھا۔ ارباب ادا، بشیر نے سمجھ لیا کہ شاید بی بی کو میری بات پر یقین نہیں ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ خوب بھرا کوٹا سامنے رکھ دیا، اے بی بی حسین مارے گئے۔ ارے بوئے حسین آئی، ام البنین تڑپ گئی، نجف کا روک کیا، اے علی سن رہے ہو، حسین مارے گئے، فاطمہ کا لال مارا گیا۔ ارے تمہارے عباس نے مدد نہ کی، بس بشیر تڑپ جاتا ہے۔ اے بی بی آپ ایسا نہ کہیے، ارے جب تک عباس زندہ تھے کس کی مجال تھی جو حسین پہ ہاتھ اٹھاتا؟ اے بی بی، ارے حسین سے پہلے عباس کے شان قلم ہوئے، سر پہ گرز آئینی لگا، وا محمد وا علی وا حسین وا عباس، ماتم حسین۔